إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام اور محترم خواتین، آج کا پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ اس پروگرام کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور آنے والے دن ہم سب کے لیے کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر بابرکت ہیں، اور کس قدر ہمارے لیے وہ مفید دنیا اور آخرت کے حوالے سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے جو رجب کا چاند نظر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا رمضان۔ 2 ماہ قبل یہ دعا رجب کے مہینے میں رجب کا چاند نظر آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، بارک لنا، برکت دے ہمارے لیے، فی شعبان، شعبان کے مہینے میں، فی رجبنا، ہمارے رجب میں، و شعبان، اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ 2 ماہ قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذہن سازی کی، لوگوں کو آمادہ کرنے کی، رمضان کی تیاری کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کس قدر اہم اور بابرکت مہینہ ہے جو تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہم بالکل کنارے پر بیٹھے ہیں، یعنی شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ پیش کیا جس میں رمضان کی اہمیت، فضیلت، اجر و ثواب، اس سے متعلق ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ وہ خطبہ بھی میں فوٹو اسٹیٹ کروا کے لایا ہوں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے،
اور محدثین نے اس کے اوپر ٹائٹل جو دیا ہے وہ استقبال رمضان کا ہی دیا ہے، کہ گویا رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے جو گفتگو فرمائی ایک خطبے کی شکل میں، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ موقع محل کی مناسبت سے صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد ان کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ تو اسی نسبت سے یہ چونکہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہم نے چاہا کہ اس مسجد میں بھی رمضان کے حوالے سے جو خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں، اور وہ خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دیا وہ آپ کے سامنے بھی میں پیش کر دوں۔ اور قرآن مجید کی 3 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے میں نے 3 آیات پڑھی ہیں، باقی بھی روزے سے متعلق ہیں، اور اس اعتبار سے بھی روزے کا خصوصی مقام ہے کہ روزے کے ابتدائی احکامات اور اس کے آخری احکامات، اور پھر رمضان کی فضیلت، نزول قرآن کی برکت، اور اس کے بعد دعا کی اہمیت اور فضیلت، پھر بعض روزے کے اہم مسائل اور اکل حلال کی اہمیت اور فضیلت، یہ ساری چیزیں ایک ہی رکوع میں جمع کر دی گئی ہیں۔ گویا کہ اگر قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کا 23واں رکوع اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن سے متعلق ساری معلومات ہمیں مل جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو خطبہ پیش کیا اس کے راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے میں وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو 3 آیات میں نے پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ عن سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ہمارے سامنے خطبہ دیا، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، شعبان کے مہینے میں خطبہ دے رہے ہیں اور رمضان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم پر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ گویا کہ شعبان کے آخری دنوں میں ہی رمضان کی برکات کا ظہور جو ہے اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم رمضان سے پہلے تیاریوں میں لگ گئے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے ملائکہ ان کی ڈیوٹیاں بھی لگ جاتی ہیں اور وہ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں اور پوری طرح خصوصی اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مستعد اور تیار ہوتے ہیں۔ فقد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ اس میں لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، بہتر کہا ہے، برابر نہیں کہا، اور بہتر کی بھی حد مقرر نہیں کی کہ کتنی بہتر، 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا، 100 گنا، کتنی بہتر، ایک رات، اور ایک رات کی عبادت
83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے اگر سال بنائے جائیں تو 83 سال ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر. اور ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ ایوریج ایج 60-65 میں پورے ہو جاتے ہیں. کوئی جو ہے وہ 70 کو پہنچتا ہے یا اس سے آگے بڑھتا ہے اور وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ جن کو یہ مہلت مل جائے، ورنہ اکثر و بیشتر 60-65 میکسیمم 70. اس سے اوپر تو کوئی اسپیشل بونس ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو مل جائے تو کہ وہ کما لے، جو مہلت ملی ہے اس میں کما لے. یہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہے. ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ بہتر. لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ. اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. دن کا روزہ فرض. جعل اللہ فریضہ، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اور اس کے راتوں کا قیام اللہ نے تمہارے دلوں کی آمادگی اور خوشی پر چھوڑا ہے. اصل میں یہ خطبہ جو جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم کی کر رہے ہیں، روزے کی فرضیت کی اور رات کا قیام جو ہے اس کی ترغیب اور تشویق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی جو فضیلت اور اہمیت بیان کی، اس کی بنیاد پر پھر علماء اہل سنت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تطوع کہتے ہیں دل کی آمادگی کے ساتھ، جو بھی اس کو اختیار کرے. میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے اور الگ سے بھی پڑھی ہے، اس میں دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسی اہمیت دی ہے. آپ اندازہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں. کچھ اہمیت واضح ہوئی. من صام پورے دن کا روزہ، من قام راتوں کا قیام. اب اس کو تھوڑا سا بیلنس کریں، غور کریں کہ ہم ایک طرف روزہ تو رکھتے ہیں 13-14 گھنٹے کا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. من صام جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن من قام جس نے راتوں کو قیام کیا. میں ابھی علماء کی مجلس میں بھی گفتگو کر کے آیا ہوں، کل پرسوں ترسوں کئی دنوں سے یہ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیے، یہ 1 گھنٹے کی تراویح، 1 گھنٹے کا قیام کر کے کیا ہم قیام اللیل کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ اور اس میں بھی 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، سوا پارہ سننا ہے، اور حافظ وہ تلاش کرنا ہے جو تیز پڑھنے والا ہو. مجھے بتائیے، وہ قیام اللیل کا حق ادا ہوتا ہے؟ وہ قرآن سننے کا حق ادا ہوتا ہے؟ بلکہ اس میں تو ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ کہ بعض حافظ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کی اور حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی. اور پھر اگر ان کی کوئی غلطی پکڑتا ہے تو ان کو غلطی پکڑنا بھی برا لگتا ہے، گویا کہ حافظ کو اپنی عزت قرآن کی عزت سے بھی بڑھ کر نظر آتی ہے. اور اگر کسی جگہ کوئی حافظ آرام آرام کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو تو نمازیوں کی طبیعت پر بوجھ بنتا ہے کہ جی یہ تو بڑی دیر لگا رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کیا کریں گے آپ لوگ راتوں کو جا کے گھر میں جلدی سے 1 گھنٹے کی تراویح پڑھنے کے بعد پھر 2 گھنٹے جا کے موبائل کا یوز کرنا ہے، پھر گپ شپ لگانی ہے، پھر گلی محلے میں کھڑے ہو کے وقت ضائع کرنا ہے. قیام اللیل کا
اطلاق سوچئے تو صحیح نا، 1-1.25 گھنٹے کی 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس کی تراویح پر آپ کیسے کرتے ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ تراویح، صلاۃ التراویح ہے۔ تراویح کا مطلب کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنا، سکون سے بیٹھنا اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا یا سستا لینا، آرام کر لینا، پھر تازہ دم ہو کر کھڑے ہونا، پھر 4 رکعت ادا کرنا۔ ہم لوگ تھکتے کیوں ہیں؟ ہم لوگ، ہماری طبیعتوں پر بوجھ کیوں بن جاتی ہے تراویح 20 رکعت؟ اس لیے کہ ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، دوسرا مسلسل پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تیسرا ترویحہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک دعا ہے، معثور دعا، جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی پوری پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ ورنہ پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، میں خود بھی قرآن سناتا رہا ہوں بہت عرصہ تک، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ 3 4 5 دفعہ پہلے درود شریف پڑھا جاتا تھا، پھر وہ دعا پڑھی جاتی تھی، پھر جو ہے کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا تھا، پھر تازہ دم کھڑے ہو کر تراویح پڑھی جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اتنی تیزی آ گئی ہمارے مزاجوں کے اندر اور ہماری مصروفیات کی وجہ سے کہ ہم وقت دینا جو ہے وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ اصل ترویحہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے 4 رکعت نماز تراویح پڑھی تو جتنا وقت آپ کا ان 4 رکعتوں کو لگا، اتنا وقت آپ ترویحہ اختیار کریں، استراحت کریں، آرام کریں، سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تھوڑا اپنے آپ کو مطلب ہے کہ سستا لیں، سکون دے لیں، پھر تازہ دم ہو کر کھڑے۔ اگر اس طرح پڑھی جائے تراویح تو میرا خیال ہے پھر 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ چلیے اب 2 گھنٹے اگر تراویح ہم نے پڑھ لی، 2 یا 2.5 گھنٹے میں حرم میں اسی طرح ہوتی ہے، مسجد نبوی میں اسی طرح ہوتی ہے، اور اس کی وجہ پھر 2-2.5 گھنٹے میں تو حافظ بھی آرام سے پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی تھکتے نہیں ہیں اور ان کو بھاگنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ جن کو یہ احساس ہے کہ ہمارے دن بھی قیمتی ہو جائیں، ہماری راتیں بھی قیمتی ہو جائیں، اور ہم اس میں یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، آگے اسی خطبے میں آ رہا ہے، میں آپ کو ایک ایک بات پڑھ کے بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نفل درجے کی نیکی کی اس کا اجر فرض کے برابر، اور جس نے فرض درجے کی نیکی کی اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر۔ اتنا اجر مل رہا ہو اور ہمارے پاس وقت نہ ہو، ہمارے پاس وقت نہ ہو اور مشقت اٹھا کے بھی ہمیں یہ کمانا پڑے، تو یہ موقع جانے نہیں دینا چاہیے۔ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اپنے گرد و نواح میں ذرا نظر ڈال کے تو دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے اٹھ گئے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اور آئندہ پتہ نہیں ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل رمضان کے اندر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، مستند حدیث، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ عام نیکیوں کا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا انہ لی فانہ لی، اور روزہ تو میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کیوں؟ باقی بھی تو ساری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اصل میں روزہ ایسی عبادت ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ روزے کی عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی کیفیت ہے۔ آپ نے رات کو اٹھ کے اپنے گھر میں سحری کر لی، کسی نے نہیں دیکھا سوائے گھر والوں کے، گھر والے ہی جانتے ہیں نا کہ سب روزے سے ہیں یا کس کس نے روزہ رکھا۔ سارا دن آپ بھوکا پیاسا رہے، کسی کو بتائیں نا تو پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر شام کو اپنے گھر میں جا کے دسترخوان پر روزہ کھول لیا، آپ نے سارا دن بھوک کاٹی، آپ نے سارا دن پیاس کاٹی، آپ نے اپنی خواہش پر قابو پایا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز ہے،
آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، بھوک ہونے کے باوجود آپ نے نہیں کھایا، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، پیاس لگنے کے باوجود آپ نے نہیں پیا، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، میاں بیوی نے اپنی خواہشات پر بھی قابو پایا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ تو یہ اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تو عام نیکیوں کا ہے۔ روزے کا اجر اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اس حدیث کو بعض محدثین جو ہے وہ اس انداز میں بھی پیش کرتے ہیں کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا روزہ داروں کو۔ اتنا قرب ہے اس عبادت کی وجہ سے۔ کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ لاجلی، وہ اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس پر قابو پاتا ہے، اللہ کہتا ہے صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ایسی ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں۔ عند فطرہ، ایک افطاری کے وقت، وعند لقاء ربہ، اور ایک اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت۔ ایک جب وہ افطاری کرتا ہے، جو خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جو لذت کھانے پینے کی اس کو اس وقت ملتی ہے، وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ عام دنوں میں تو 12-14 گھنٹے کی بھوک نہیں کاٹی ہوتی نا، تو 12-13 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے بعد جب آپ پہلا گھونٹ پانی کا پیتے ہیں، پہلا لقمہ کھانے کا کھاتے ہیں، جو مزہ وہ دیتا ہے وہ مزہ آپ کو عام دنوں میں آ ہی نہیں سکتا، عام دنوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عام دنوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ رمضان کی باتیں ہیں، اور یہ برکتیں اور عنایتیں۔ اور پھر وعند لقاء ربہ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جس کے روزے وہاں شرف قبولیت پا گئے، پھر اللہ جو اس کا اکرام کریں گے، پھر اللہ جو اس کو نوازیں گے، اس کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے اور نہ اپنے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا۔ یہ بشارتیں رمضان کی ہیں، رمضان کی راتوں کی ہیں، رمضان کے دنوں کی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تقرب فیہ بخیر، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی نفل درجے کی نیکی کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس کا اجر غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ ومن ادى فریضۃ فی، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، گویا کہ اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور آگے سنیے، وہو شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ عام دنوں میں صبر ہوتا ہے، 12-13 گھنٹے کا صبر، کھانے کا صبر، کھانا نہیں کھانا، پینے کا صبر، پیاس ہے نہیں پینا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز ہے، خواہش ہو بھی تو اپنے آپ پر قابو پانا، نہیں ملنا، کس کے لیے؟ کنٹرول، صبر کرو۔ اور اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، اس صبر کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے۔ الصبر ثوابہ الجنہ۔ عام دنوں میں آدمی 5 منٹ بھی صبر نہیں کرتا، باہر سے کام کرتا ہوا گھر جائے، ڈیوٹی کر کے گھر جائے، مارکیٹ سے گھر جائے، اور اگر جا کے پوچھے کہ بھئی کھانا، اور بیگم یا ملازمہ یا بیٹی کہے کہ ابھی تو تیار نہیں ہے، یا پانی مانگے تھوڑی سی دیر ہو جائے، تو کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جو سامنے ہے اس کی خیر نہیں، پھر آدمی کتنا غصہ دکھاتا ہے۔ لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو سارا دن کا بھوکا پیاسا بھی گھر جائے، شام کو بھی جائے، افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے بھی جائے، چپ کر کے شریف بچوں کی طرح آرام سے ایک سائڈ پر بیٹھ جائے گا، چوں نہیں کرے گا، بولے گا نہیں۔ تو بھائی عام دنوں میں بھی اگر تھوڑا سا صبر کرو تو گھر کے اندر کبھی بھی فضا خراب نہ ہو۔ معمولی سی تاخیر پر جو بیگم کو ڈانٹ دینا، معمولی سی تاخیر پر جو بیٹی کو ڈانٹ دینا، معمولی سی تاخیر پر جو ملازمہ کو ڈانٹ دینا، مجھے پانی نہیں ملا، مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے چائے نہیں ملی، 12-14 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، یہ ہو رہی ہے، اور صبر کا مظاہرہ تم کر رہے ہو، کنٹرول کر رہے ہو۔
اگر یہی صبر عام دنوں میں بھی کر لو تو گھر جنت بن جائے. یہ جنت تو بعد میں ملنی ہے، مرنے کے بعد ملے گی یہ جنت، لیکن گھر جنت بن جائے، گھر کا ماحول جو ہے وہ کبھی خراب نہ ہو، کبھی اس کی فضا خراب نہ ہو. تو فرمایا کہ الشبر، صبر، یہ مہینہ صبر کا ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسط، اور یہ باہم ہمدردی کا مہینہ ہے. باہم ہمدردی کا مہینہ. ہمدردی کیسی؟ دیکھیں عام حالات میں جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کو تو دن میں بھوک اور پیاس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا، جب چاہا جو ہے وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لی. غریب آدمی، مزدور آدمی، وہ تو کبھی دن کے اندر کئی دفعہ اس کو فاقہ کاٹنا پڑتا ہے، اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، وہ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں جب امیر اور غریب سب روزہ رکھتے ہیں، اور اتنا ہی دورانیہ ہے جتنا غریب کے روزے کا اتنا ہی امیر کے روزے کا، اور دونوں کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی، تو جب بھوک لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے. پھر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو باہر کسی کی افطاری کروا دو، کسی کو پانی بھیج دو، کسی کو کھانا بھیج دو، کوئی خیرات کر دو، کوئی کسی کو دے دو. یہ جذبات کیسے پروان چڑھتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں پتہ لوگ کس طرح صدقہ خیرات کرتے ہیں، کس طرح کھانے کھلاتے ہیں، کس طرح افطاریاں کرواتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شہر المواسط، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. حضرات ہمارے گھروں میں عام دنوں میں بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینوں میں سحری کے وقت اور افطاری کے وقت جو برکتیں رزق کی نظر آتی ہیں، ایمانداری کی بات ہے، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ عام دنوں میں کیوں نظر نہیں آتی. عام دنوں میں وہ کھانے کی، وہ رزق کی برکتیں وہ کیوں نظر نہیں آتی. یہ رمضان کی برکت ہے کہ آپ کو سحری کے اوقات میں بھی، افطاری کے اوقات میں بھی خود آپ کو اپنے رزق میں، اپنے گھر والوں کے رزق میں، اپنے دسترخوان میں اللہ کی رحمت اور برکت نظر آتی ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن. آگے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو جناب اس کے پچھلے سارے گناہ معاف اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، روزہ دار کے روزہ کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر. افطاری کا اتنا ثواب ہے، سمجھے نا. ایک آدمی نے روزہ رکھا، دوسرے نے افطاری کروا دی. اگر جس نے افطاری کروائی ہے سارا اجر اگر اس کو مل گیا تو روزہ دار کے پلے کیا رہا؟ سارا دن کی بھوک پیاس؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے افطار کرانے والے کو اپنی رحمت خاص سے اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا کہ روزہ دار کو دیتے ہیں. اب اس خطبے کے راوی کون ہیں؟ اس خطبے کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی، اور حضرت سلمان فارسی فقراء صحابہ میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوتا تھا. اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی کیفیت ہوتی تو آپ کسی صاحب حیثیت یا مخیر صحابی سے کہتے کہ بھئی یہ فقراء فقیر صحابہ اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سفارش کر دیتے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا. اب دیکھیں جب اتنا اجر و ثواب اس کے بارے میں سنا تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، ان کے دل میں بھی تو یہ جذبہ پیدا ہوا نا کہ پھر امیر تو ثواب لے گئے، غریب کہاں رہ گئے. قلنا، کہتے ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے تو ہر ایک کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ افطاری کروا سکے. اس کا مطلب جو غریب صحابہ ہیں وہ افطاری کا اجر نہیں لے سکتے. حضرات اللہ کے رسول تو
غریبوں کے بھی نبی تھے نا، امیروں کے بھی نبی، غریبوں کے بھی نبی، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بشارت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا، من فطر صائما علی مسقۃ اللبن او شربۃ من ماء، جو کوئی روزہ افطار کروائے دودھ کی لسی بنا کے، تھوڑا سا دودھ کسی کے پاس ہے اس کی لسی بنا لے اور اس سے کسی کا روزہ افطار کا دے، اور شربۃ من ماء، یا کوئی پانی کا شربت، کوئی پانی کسی بھی طرح کا، اس سے اس کا کسی کا روزہ افطار کرے، اللہ اسے بھی یہ سارا اجر و ثواب دے گا۔ یہ بشارتیں رمضان سے متعلق ہیں، روزوں سے متعلق ہیں، یہ غیر رمضان سے متعلق یہ بشارتیں نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، اور جو کسی روزہ دار کو کھانا بھی کھلا دے پیٹ بھر کے، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، میرے حوض کوثر سے پلائیں گے۔ اور پھر لا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اسے جنت تک داخلے میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جس کو حوض کوثر سے نصیب ہو گیا اس کو جنت تک داخلے میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وآخر واوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ یعنی جن لوگوں نے رمضان کی قدر کی، پہلے عشرے میں توبہ، استغفار، نماز، تراویح، روزہ سب کا اہتمام کیا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، رحمت کے حقدار بن گئے، مزید کوشش کی، مزید استغفار کیا، مزید بہتری لائے، درمیان والے عشرے میں بخشش کے حقدار ہو گئے، مزید محنت کی، 10 دن باقی، آخری زور لگا لو، لیلۃ القدر کی راتیں بھی آ گئی، بھرپور زور لگا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے عشروں کی نسبت زیادہ محنت اور مشقت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی کے سرٹیفکیٹ۔ یؤتی اللہ ھذا الثواب، اور اللہ کی طرف سے یہ ثواب اور اجر اور جہنم سے آزادی ہر رات ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء، وَلِلَّهِ عُتَقَاء، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں لوگ، اور ہر رات ہوتے ہیں، ہر رات ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، جہاں اہل ایمان بھی ہیں، جہاں مشرک اور ظالم لوگ بھی موجود ہیں، وہاں غلام بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غلام پر روزہ دار ہونے کی وجہ سے مشقت کم کر دے، دورانیاں کم کر دے ڈیوٹی کا، اس کے لیے بھی اتنی بشارت ہے کہ اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ من خفف عن مملوکہ، جو اپنے مملوک، آج کل ملازمتیں ہیں، آج کل غلامی نہیں ہے، اس دور میں غلام تھے، تو غلام کے تو ویسے کوئی حقوق ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن اب بھی علماء کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص کسی ملازم پر کام ہلکا کر دیتا ہے کہ بھئی یہ روزہ دار ہے، یا ڈیوٹی میں کمی کر دیتا ہے کہ چلو تم 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے کر لو، 1.5-2 گھنٹے کی رعایت دے دیتا ہے روزے کی وجہ سے، یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے، وَآتَكَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرات یہ ہے وہ خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کے سامنے دیا تھا، اور اسے کہتے ہیں استقبال رمضان، رمضان کے لیے تیاری کرو، اتنا قیمتی، اتنا بابرکت، اتنا رحمتوں اور برکتوں والا وقت، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، نفل درجے کی نیکی فرض کے برابر، فرض کا اجر 70 گنا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، یہ کسی اور مہینے کی باتیں نہیں ہیں۔
یہ انہی آنے والے دنوں کی باتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہمیں نصیب کرے اور پھر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اب میں وہ ترجمہ 3 آیات کا کروں گا آپ کے سامنے کہ جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. اس میں اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ پرہیزگاری. متقی اور پرہیزگار بننا، تقوی اختیار کرنا. تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ گناہوں سے بچ کر، غلط کاموں سے بچ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے روزہ رکھا اور پھر اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، 2 نمبر کام نہیں چھوڑے، تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ پھر اس کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس شخص نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس کے مطابق کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یہ کھانا پینا چھوڑنا مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب للہیت، تقوی، خوف خدا پیدا کرنا. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے حلال چیزوں پر پابندی لگا کے تمہاری ٹریننگ کروا رہا ہے، تو حرام کو چھوڑ دینا کتنا ضروری ہے. کھانا حلال ہے نا، اللہ نے کہا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں کھانا. پینا حلال ہے نا، اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں اجازت. میاں بیوی کا آپس میں ملنا حلال اور جائز ہے، اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں نہیں ملنا. حلال چیزوں پر پابندی لگا دی تو حرام کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے. حرام کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے، کم من صائم لیس لہ من صوم الا الجوع، جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا. یعنی پرہیزگاری جو کرنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ موبائل پر بیٹھ کے جو مرضی دیکھتے جائیں، بس کوئی پرواہ نہیں. یہ آنکھوں کی بے حیائی، یہ کانوں کی بے حیائی، یہ زبان کی بے حیائی، یہ غلط ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرنا، یہ قدموں سے غلط. روزے کی حالت میں پورا جسم روزے میں ہوتا ہے. اگر پابندیاں نہیں کر سکتے تو سمجھو کہ پھر بھوک پیاس کاٹ رہے ہو، پھر روزے کا اجر و ثواب کچھ نہیں. لعلکم تتقون، اور روزے رکھوائے اس لیے جا رہے ہیں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم نافرمانیوں سے بچو، تم گناہوں سے بچو، تم غلط کاموں کو چھوڑو، تم متقی اور پرہیزگار بنو. 1 مہینے کی ٹریننگ، 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، مر نہیں جاؤ گے. 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. اور ہر آدمی جس نے کچھ بھی اپنے روزوں کا لحاظ کیا ہوتا ہے، آخری عشرے میں وہ اپنے ایمان کی کیفیت کا جائزہ لے لے، کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کی روحانی ترقی کہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے تسبیحات پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے خیر کا کوئی بھی کام کرنے میں مزہ آتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ یہ 20 دن اس نے گزارے، آخری عشرے میں اپنے ایمان کا لیول دیکھے کہاں ہے. بس اوقات دل کرتا ہے کہ پورا سال بھی روزے ہوں تو کوئی بات نہیں، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب گناہوں سے بچنا نہیں یا روزے رکھنے نہیں، ان لوگوں کو کیا پتا کہ اس کی روحانی لذت کیا ہے، اس کی روحانی لذت کیا ہے. حضرات، روح کو تقویت ملتی ہے ان چیزوں سے. روزہ ہماری روح کی خوراک ہے، قرآن ہماری روح کی خوراک ہے، اللہ کا ذکر ہماری روح کی خوراک ہے، نماز ہماری روح کی خوراک ہے. ہر نیکی کا عمل، ہر نیکی کا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں اس سے ہماری روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. پیسہ ہماری جیب سے جاتا ہے صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے، لیکن دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے. بھوک جسم کاٹ رہا ہوتا ہے، پیاس جسم کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے، روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، روح کو خوراک ملتی ہے. قرآن ہماری روح کی خوراک ہے، روزہ ہماری روح کی خوراک ہے، ہر نیکی کا عمل ہماری روح کی خوراک ہے. آگے تسلی اور تشفی کا انداز ہے، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے. 11 مہینے اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو، 1 مہینے پابندی کرنا کوئی مشکل کام ہے. ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے. پھر اس میں بھی رعایتیں ہیں، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، حالت مرض میں یا حالت سفر میں جو روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی بعد میں پوری کر لو. اور یہ ابتدائی حکم ہے. اس میں ایک اور رعایت بھی تھی، وہ کیا تھی؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین،
شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہ رعایت موجود تھی کہ کوئی صحت مند آدمی بھی اگر فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے، اس لیے کہ عرب کے روزے سے واقف نہیں تھے اور ان کو یہ عبادت بڑی مشکل نظر آتی تھی۔ تو اسلام کے احکامات میں بڑی تدریج ہے اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تنفیذ ہوئی ہے، اس میں کوئی جبر کا پہلو نہیں ہے۔ تو اب جو ہے یہ شروع میں یہ اجازت تھی کہ صحت مند ہونے کے باوجود اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ میں بھی 2 وقت کا کھانا، سحری افطاری کھاتے ہو نا تو 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو دے دو، یہ تمہارے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن جو کوئی ومن تطوع خیرا، جو کوئی زیادہ دے دے اپنے شوق سے کہ چلو وہ رعایت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور زیادہ خرچ کر دے، وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ چاہتے یہی ہے کہ تمہاری روزے کی ٹریننگ ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو، کچھ بھی سمجھ رکھتے ہو۔ اب آگے براہ راست رمضان کے روزوں کی بات آ رہی ہے۔ شہر رمضان، آخری آیت ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم سب اپنے آپ کو انسان ہی کہتے ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کتنے ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں؟ کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ ہمیں خود اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے ساری فکر اگر ہے تو ان کا دنیاوی کیریئر بنانے کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر، ہمیں یہ فیوچر جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ یونیورسٹیوں میں پورے ڈپارٹمنٹس ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے، بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور اس مستقبل کی فکر کی جاتی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور جس کی گارنٹی ہے کہ اصل مستقبل ہی وہ ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ ماؤں کو کبھی اتنی فکر ہوئی بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے، خود سے دین سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، جتنی اسکول کی فکر ہوتی ہے؟ بستروں سے گھسیٹ کر نکالتی ہیں، زبردستی منہ ہاتھ دھو کے گاڑیوں میں رکشوں میں سوار کر کے اسکول کی طرف بھیج دیتی ہیں، بچے روتے ہوں یا خوشی سے جائیں، جیسے تیسے ہے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اتنی فکر ماں باپ کو کبھی بچوں کے حوالے سے کہ ان کو نماز آتی ہے، ان کو کلمہ آتا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ دین کی باتوں، کون سے بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ کون سے بچے؟ جو ماسٹر کرے گا، ایم فل کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کی ساری ڈگریاں دنیا کے حوالے سے تو ٹھیک ہے اس کے کام آ جائیں گی، مجھے بتائیے وہ اپنی ساری ڈگریوں کا ثواب آپ کو جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے؟ ساری ڈگریوں کا ثواب اللہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے، بڑا پیسہ لگایا انہوں نے۔ اور اگر وہ صحیح قرآن پڑھتا ہے اور اگر وہ صحیح نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتا ہے، اور قرآن پڑھ کے بھی اگر وہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا۔ وہ کوئی نیکی کا عمل بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا۔ ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیا، کوئی مرے گا تو پڑھنا ہے، زندہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی خواتین ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کبھی جائزہ لیا؟ بچپن میں جس طرح سیکھ لیا مائیوں سے، ماسیوں سے، یا محلے کے مولوی سے، یا کسی پیر صاحب سے، مطلب ہے کہ کوئی تلفظ صحیح نہیں، کوئی تجوید صحیح نہیں، کوئی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، بس ساری زندگی لاپرواہی میں اسی طرح گزار دیتے، فکر ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ باقی دنیا کے معاملات میں بڑی ہوشیاریاں چلاکیاں ہیں، نہیں ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، اور ہدایت تب حاصل کر سکتا ہے انسان جب اس کو سیکھے اور سمجھے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں، روشنی کے دلائل ہیں، واضح دلیلیں ہیں حق و باطل کی، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر، یعنی جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے،
وہ اپنے گھر میں مقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، صحت مند ہے، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ آگے پھر 2 رعایتیں ہیں، ایک ختم کر دی، فمن کان منکم مریضا، جو کوئی مریض ہو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے حالت مرض میں، او علی سفر، مسافر ہو سفر کی حالت میں روزے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ 2 رعایتیں موجود ہیں۔ وہ جو صحت مند ہو کے روزہ چھوڑنے والی بات تھی وہ اب اس میں ختم کر دی گئی، اب اسی پر عمل ہو رہا ہے، اب یہی حکم ہے۔ اور یہ 2 رعایتیں بھی اگر اللہ ختم کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے بس میں ہے کیا؟ لیکن اللہ نے یہ 2 رعایتیں برقرار رکھی۔ اب اس میں مزید وسعت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے بزرگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، وقفے وقفے سے ان کو کھانا پینا دینا پڑتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو مستقل ہے، کرونک ہے، جس میں اس کو بار بار میڈیسن دینے کی ضرورت ہے، یا ایسی خاتون جو پیٹ سے ہیں، حاملہ ہیں، اس کے بچے کے لیے خوراک کا مسئلہ ہے، وہ بھی روزے مؤخر کر سکتی ہیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون کہ جو اتنی کمزور ہے، ضعیف ہے کہ اس کے بچے کی خوراک بھی پوری کرنی ہے، اسے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو روزے کی وجہ سے نہ اس کی صحت کو خطرہ ہو نہ اس کے بچے کی صحت کو، تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہے۔ یہ لیکن بعد میں رکھنے ہوں گے یا فدیہ دینا ہوگا۔ جن کا عذر ہے ان کو فدیہ دینا ہوگا، جو سفر میں یا مرض میں چھوٹ گئے ان کو رکھنا ہوگا۔ تو یرید اللہ بکم اليسر، یہ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہاری ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور پھر یہ کہ تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو بعد کے دنوں میں، اور پھر اس کے بعد تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر شکرانے کے طور پر ہم نماز عید پڑھتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو شکرانے کے طور پر ہم نماز عید پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان نصیب کیا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے راتوں کو قرآن سنا۔ تو حضرات یہ وہ پروگرام ہے رمضان کے اندر کہ جو ہمیں لے کر چلنا چاہیے، جس میں ہم رمضان میں دن کا روزہ رکھیں، راتوں کو کچھ قیام کریں، کچھ قرآن کے ساتھ جاگیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر ایک اعلان ہے وہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، اپنی خواہشات پر اس نے قابو پایا، فشفعنی فی، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا اے رب، اے میرے رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، ہم جس طرح کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پھر موبائل دیکھو، گپ شپ لگاؤ، اور دیر سے 11 بجے سے پہلے تو آج کل بھی کوئی نہیں سوتا۔ اب نیند کی وہ قربانی جس کی بنیاد پر قرآن ہماری سفارش کرے، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، ہم تو ویسے ہی رکے ہوئے ہیں 11 بجے تک، 11 بجے تک تو ویسے ہی کوئی نہیں سوتا گھروں کے اندر، کیا مصروفیات ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اتنا اضافی وقت ہم قرآن کے ساتھ جاگنے میں گزار دیں، اس کو سمجھنے میں گزار دیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر یہ راتوں کا قیام بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا، یہ راتوں کا قرآن سننا بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ منعتہ النوم، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں سفارشی ایسے ہیں، روزہ بھی اور قرآن بھی، فیشفعان، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرات یہ 2 طرفہ پروگرام ہے، 2 دھاری پروگرام ہے، دن کا بھی رات کا بھی۔ بہرحال ہم نے اس مسجد میں، یہ چونکہ ہمارے زیر انتظام ہے، اس مسجد میں ہم نے کچھ انتظام کیا ہے، تھوڑا سا، زیادہ طویل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ترتیب یہ ہوگی کہ ہم فرض نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی آدھے گھنٹے کا 35 منٹ کا میرا بیان ہوگا، اس پہ ہم 10 سے 12 رکوعوں کی سمری بیان کریں گے، اس کے اہم نکات بیان کریں گے، پھر ہم 12 رکعتیں پڑھیں گے۔